8ویں پارے کے چند مضامین آپ کے بارگاہ عالیہ میں پیش کرتا ہوں۔ سورۃ الانعام شروع ہوئی تھی، 7ویں پارے سے 8ویں میں جاری ہے۔ 8ویں پارہ جو آغاز ہوتا ہے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ، کفار مکہ کے کچھ مطالبات کا جواب دیا ہے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمارے جو مردے ہیں پرانے ان کو اٹھائیں، وہ قبروں سے اٹھ کے نکل کے آئیں، وہ ہمیں بتائیں کہ واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ جو بتا رہے ہیں عذاب قبر ہوگا، آخر کا حساب کتاب ہوگا، تو ہمیں وہ آ کر بتائیں کہ واقعی یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یا آسمان سے فرشتے اتریں وہ آ کر بتائیں۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان پر آسمان سے فرشتے بھی اتارے جائیں، مردوں کو زندہ کر کے لایا جائے، وہ آ کر ان کو بتائیں، یہ حبیب تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جس نے ماننا ہوتا ہے جی وہ حجت بازی نہیں کرتا، وہ آپ سیدھی سی بات کہیں گے وہ تسلیم کر لے گا۔ جس نے نہیں ماننا وہ پھر ہٹ درمی پہ اڑ جاتا ہے، ایسا کریں ویسا کریں ویسا کریں۔ تو اللہ اور اس کا رسول کسی کا محتاج نہیں ہے، جس نے ماننا ہے مانے، نہیں ماننا نہ مانے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی فرشتے اتار سکتا ہے، اللہ کے نبی مردے زندہ کر سکتے ہیں، ہاں، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا یہ فرشتے دیکھنے سے ایمان نصیب نہیں ہوتا، مردے زندہ ہو کے اٹھائیں ایمان نصیب نہیں ہوتا، یہ تو رب دیتا ہے، جس کو چاہے یہ دولت دے دے، ہاں، یہ رب کی عطا سے ملتی ہے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ نے کچھ جانور بتوں کے نام پہ چھوڑ رکھے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ان کا کھانا، ان سے منافع حاصل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا ان کو کس نے حرام کیا؟ تم نے خود ہی اس کو گھڑ لیا۔ یہ حلال اور حرام کا اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو فرمایا ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو اور انہیں ذبح کر کے کھاؤ، وہ حلال ہیں۔ جس جانور پہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے، فرمایا وہ حلال ہے، اس کو کھاؤ۔ ایک بڑی زبردست بات اللہ تبارک و تعالی نے، ساری ہی زبردست ہیں قرآن کی باتیں، لیکن ایک جو اچانک میرے دماغ میں اٹک گئی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی گمراہ بدکار لوگوں کو قوموں کا سردار بنا دیتا ہے، بدکار لوگوں کو، گمراہ لوگوں کو قوموں کا سردار بنا دیتا ہے۔ رب نے فرمایا رب یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ ان کو ان کی کیے کی بھی سزا ملے، اور یہ جتنی مخلوق ہے جو ان کی پیروی کرے گی ان کی بھی سزا ان کو ملے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ بندہ اگر کوئی سربراہی کوئی مل جائے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بندہ واقعی اللہ کا محبوب ہے اس لیے اللہ نے سربراہی دی۔ پتہ چلا وہ سربراہی اس لیے بھی مل سکتی ہے کہ رب کی طرف سے آزمائش ہے، مصیبت ہے، اب یہ غلطیاں کرے گا، اس کا اپنا حساب تو ہوگا، اس کی جو رعایا ہے جو مخلوق کا، اس کا عذاب بھی اس کے سر پڑے گا۔ اللہ، یہ تو رب کی طرف سے مصیبت ہوئی بڑی ہے۔ نیک پارسا کو اگر سربراہی ملے، وہ عدل و انصاف کرنے والا ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مطابق چلنے والا ہو، تو پھر تو اللہ کی مدد اس کو شامل حال ہے، ورنہ بصورت دیگر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک انسان اکیلے اپنی ذات کا حساب نہیں دے سکتا، چاہے جائے کہ لاکھوں کروڑوں کی رعایا ہو، بندہ اس کا بھی حساب دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر دریا کے کنارے کتا بھی پیاسا مل گیا، کہاں جی؟ دریا کے کنارے۔ اب دریا کے کنارے پیاسا مرنے کی کوئی تک بنتی ہے؟ دریا کے کنارے کتا پیاسا مر جائے، عمر بن خطاب کو اس کا بھی حساب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ تو یہ رب کی طرف سے ایک ان لوگوں کے لیے مصیبت ہے جو اعمال صالحہ نہیں کرتے اور انہیں سربراہیاں مل جاتی ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے مصیبت ہے۔ بندہ نیک ہو، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو، حرام خوری سے بچتا ہو، پھر کوئی سربراہی ملے تو وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کا فضل۔ قیامت کے دن جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی کہا جائے گا
کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا اور اللہ کی نعمتوں کی جنت کی بشارت دی تھی؟ اس وقت تم کیا کر رہے تھے؟ تم نے ان کی بات کیوں نہیں مانی سنی؟ اب تم کہہ رہے ہو کہ جی ہمیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، رسول تو تمہارے پاس آئے تھے بتانے کے لیے پیغام لے کے۔ اب ہم اگر اس دور میں کوئی شخص کہے کہ میرے پاس تو نبی نہیں آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اب ذات گرامی اگر بظاہر موجود نہیں ہے، حضور کا پیغام تو موجود ہے، وہ تو پہنچ گیا۔ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو؟ سب جگہ پہنچ گیا ہے۔ اب کوئی نہیں مانتا تو اس کا اپنا قصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، زمین سے جو فصل اگتی ہے اس کا ذکر فرمایا، جو درختوں پہ پھل لگتے ہیں اس کا ذکر فرمایا، جو جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں اس کا ذکر فرمایا۔ رب کائنات نے فرمایا، اپنی نعمتوں کو یاد کر کے فرمایا، میری ان نعمتوں کا حق ادا کرو، میری ان نعمتوں کا حق ادا کرو۔ وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا، ان نعمتوں کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کرنا، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ مال میں اللہ کا حق ہے، دیا رب نے ہے، تو پھر واپس اس کو لوٹانے میں ہمیں شرم کیوں آتی ہے یا ہچکچاہٹ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ رب کا دیا ہوا ہے، رب کے راستے میں دیتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے۔ زمین میں مال و دولت میں جو پیسہ ہوتا ہے اس میں تو زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جو زمین کی فصل ہوتی ہے پیداوار، اس میں عشر ہوتا ہے، عشر ہوتا ہے 10واں حصہ، پیداوار کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ۔ 2 قسم کی زمینیں ہوتی ہیں، 2 قسم کے اس میں سے حصے نکالنے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ہمارے آباء و اجداد زمین تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اس سے فصل تھوڑی ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے، وہ عشر اور یہ نصف عشر وغیرہ نکالا کرتے تھے۔ پھر رب کا فضل ایسا ہوا کرتا تھا، اس فصل میں بھی برکت ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں اتنی بڑی زمین ہے، گندم جو چھوٹی چھوٹی تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں سے پہلے منوں کے حساب سے نکلتی تھی، اب وہ جناب اتنے ایکڑ تو مربع تو پتہ نہیں کتنی کتنی زمینیں ہیں، لیکن گندم اتنی نہیں ہوتی، فصل اتنی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ لوگوں نے فصل کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا ہے، جو اللہ نے اس میں مقرر فرمایا تھا، اس کی زکوٰۃ دینی۔ اللہ رب کائنات نے حکم فرمایا ہے، مومنین کے لیے خوشخبری ہے، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا میں اس کو ایک نیکی کے بدلے اس جیسی 10 نیکیاں عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، خوشخبری ہے نا مسلمانوں کے لیے۔ ایک مرتبہ کوئی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اسے 10 مرتبہ پڑھنے کا ثواب دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ حدیث شریف میں آتا ہے، جو 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام۔ میں گولڈا شریف سے مرید ہوں، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے جن سے میں مرید ہوں، تو وہاں سلسلہ یہی ہے، جو مریدوں کو جو وظائف بتائے جاتے ہیں نا، وہ تو ایک تو نماز کی پابندی کا حکم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہی حکم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ کلمہ طیبہ، 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے جب یہ حدیث پڑھی، میں پہلے سوچتا تھا کہ انہوں نے یہ 10 مرتبہ کیوں رکھا ہوا ہے۔ جب حدیث پڑھی تو پھر مجھے یاد آیا، میں نے کہا اچھا یہ حدیث کے مطابق حکم دیا جا رہا ہے تاکہ بندہ 5 نمازوں کے بعد پڑھنے کا عادی ہو، صبح بھی پڑھا شام میں بھی پڑھا، سبحان اللہ، اور دن میں باقی 3 نمازوں کا وہ اضافی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیر جو ہوتے ہیں نا جی، باطن پہ جن کی نظر ہوتی ہے، وہ مرید کو دیکھ کے وظائف دیتے ہیں۔ ہم جیسے ناکارہ جائیں تو ان کو یہ سیدھا سادہ سا وظیفہ ہوتا ہے، 10 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے، 10 مرتبہ درود پڑھنا ہے، لیکن ان کی نظر باطن پہ ہوتی ہے۔ کوئی زیادہ اہل شخص ہو تو پھر اس کو کچھ اور وظیفہ بتایا جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہم جیسے جائیں تو مختصر سا، چونکہ وہ جانتے ہیں یہ ناکارہ لوگ ہیں، یہ بڑی مشکل سے نماز پڑھیں گے، 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے، اس سے زیادہ یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں جی۔ اللہ اس کی بھی توفیق دے، ہمارے لیے یہ بھی بہت ہیں جی، اللہ اس کی توفیق دے۔ تو یہ 10 نیکیوں سے یاد آیا کہ ایک نیکی بندہ کوئی کرے گا، رب اس کو 10 عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جو بندہ 10 مرتبہ صبح درود پڑھے، 10 مرتبہ شام کو درود پڑھنے کا عادی ہو، قیامت کے دن اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جی ویسے،
10 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، جو نماز میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، یہ ذرا لمبا درود ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے درود ہیں، اور اگر کچھ نہیں انتہائی آسان، صلی اللہ علی محمد یہ بھی درود ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی درود ہے، کوئی سا بھی 10 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم یہ بھی درود ہے، کوئی سا بھی درود پڑھ دیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ بھی درود ہے، کوئی سا بھی 10 مرتبہ پڑھ دیں۔ درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ کی رحمتوں کے نزول کی دعا کرنا ہوں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنے نبی پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، سبحان اللہ، درود نازل فرما یعنی رحمتیں نازل فرما، سبحان اللہ۔ سورت کا آخر ہے جی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، حبیب کہہ دو، ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے، سبحان اللہ۔ جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، سبحان۔ اب آپ کہیں گے یہ کھانا پینا تو ہم کھاتے ہیں، اللہ کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ بس نیت کی ضرورت ہے جی، ہر چیز اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ بندہ کھانا اس نیت سے کھائے مجھے اس سے طاقت ملے، میں اللہ کی عبادت کروں، میں قرآن کی تلاوت کروں، میں نیک اعمال کروں، یہ کھانا اللہ کے لیے ہو گیا۔ کھانا اس لیے کھایا کہ میرا پیٹ بھر جائے، میری خواہش پوری ہو جائے، میری بھوک ختم ہو جائے، یہ اپنے لیے۔ یوں ہر چیز میں آپ غور و فکر کریں، ہر چیز کو ہم اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، تو یہ ہمیں اخلاص سکھایا گیا ہے۔ ہر چیز جو بھی ہو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، رب کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، سبحان اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ سورت کا آخر ہے بالکل، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، پھر بعض کو بعض پر فضیلت دی، کوئی غریب ہے تو دوسرا امیر ہے، کوئی فقیر ہے دوسرا بادشاہ ہے، کوئی ملازم ہے دوسرا سردار ہے، دیکھیں نا رب نے یہ کیا ہے سارا کام۔ تو فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ اس نے کیا اس لیے ہے تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائش میں ڈالے۔ جس کو سربراہ بنایا ہے وہ ماتحت پہ شفقت کرتا ہے، اس کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں، اور جو ماتحت ہے وہ دیانتداری سے کام کرتا ہے کہ نہیں، سبحان اللہ۔ ہر ایک کا امتحان ہے جی۔ جو امیر ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ دیتا ہے نہیں، غریبوں کا خیال رکھتا ہے یا نہیں۔ جو غریب ہے رب اس کو اس میں آزماتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، سبحان اللہ۔ ہر ایک کی آزمائش ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈالا ہے، وہی اپنے فضل و کرم کے طفیل ان آزمائشوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے جی۔ مضامین تو کافی ہیں اس کے، میں اس میں سے 2-3 چیزیں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں گزشتہ سورۃ الانعام میں بھی کفار کے کچھ عقائد وغیرہ کا رد تھا، اور اس میں تھوڑا کافی وضاحت کے ساتھ تردید ہے کفار کے عقائد کی۔ گزشتہ صورت میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا اجمالی ذکر تھا، اس میں تھوڑا سا انبیاء علیہ السلام کے حالات اور آپ کی قوموں کے حالات تھوڑا تفصیل سے ذکر ہیں۔ ان میں سے 2-3 انبیاء علیہ السلام کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا، لوط علیہ السلام ان کی قوم، موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم، اسی طرح نوح علیہ السلام ان کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بن کے آئے تھے، تو جب آپ نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت ارشاد فرمائی تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے معجزہ مانگا۔ وہ معجزہ جو مانگا، انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ سے سامنے جو چٹان ہے اس میں سے اونٹنی نکل کے آئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے وعدہ لے لیا کہ معجزہ دیکھو گے تو ایمان لاؤ گے، انہوں نے وعدہ کر لیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی، پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، پہاڑ پھٹا، اس میں سے اونٹنی نکل کے آ گئی، سبحان اللہ۔ اونٹنی سے پیدا ہوتا بچہ تو دیکھا ہے، اونٹ سے پیدا ہوتا ہوا اونٹنی سے پیدا ہوا،
بھلا پہاڑوں سے بھی کسی نے نکلا؟ سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کے نبی کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اور اس کے نبی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ دنیا میں انبیاء علیہ السلام نے جو تکالیف اٹھائی ہیں وہ اللہ کی منشا کے مطابق تھی، وہ رب کی رضا کے مطابق تھی، ورنہ اللہ کے نبیوں کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ساری قوم تیس نیس ہو جائے ہیں جی۔ لیکن انبیاء علیہ السلام رب کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کی فرمائش پوری کر دی، انہوں نے کہا اونٹنی بھی نکلے، گابن نکلے، اونٹنی پتھر سے نکلے اور بچہ جان دے اور دودھ دینا شروع کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو اونٹنی نکلی، اس نے نکلتے ہی بچہ بھی جنا اور اس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اللہ۔ اب صالح علیہ السلام نے اس قوم سے فرمایا کہ خبردار، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی کوئی بے ادبی، کوئی بے حرمتی مت کرنا، اس کا اب خیال رکھنا تمہارے ذمہ ہے۔ اب وہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر چلتی پھرتی چرتی تھی، خود اپنے کھانے پینے کا اہتمام کرتی تھی۔ اس بستی میں جو قوم سمود تھی، ان کی بستی میں ایک تالاب تھا، پہاڑوں سے بارش کا پانی وغیرہ آ کر وہاں اس تالاب میں جمع ہو جایا کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے چشمے تھے، ندیاں تھی، جو بھی تھی، وہ پانی سارا اس میں آ کر جمع ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، معجزے کی اونٹنی تھی نا، پہاڑ میں سے نکلی ہے، کوئی عام اونٹنی تو ہے نہیں ہے جی، اللہ کے نبی کے معجزے کی اونٹنی ہے۔ فرمایا ایک دن تالاب کا پانی یہ پیے گی، ایک دن تم لوگ پیو گے۔ تو اب ایک دن جب اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تو سارے تالاب کا پانی پی جاتی، اللہ سارا پانی پی جاتا، اکیلی اونٹنی سارے تالاب کا پانی، اللہ۔ کچھ عرصہ تو انہوں نے صبر کیا، لیکن اب ایک دن پانی ملتا ہے، ایک دن نہیں ملتا، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے، ایک لڑکا تھا قدار بن صالف، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بدکار عورت کا بیٹا تھا، بدکاری سے پیدا ہوا تھا، تو لوگوں نے اس کو راضی کیا کہ کسی طرح اس اونٹنی کو قتل کر دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اسے بہت منع کیا، لیکن وہ بے وقوف نہ مانا، اس نے پہلے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی اور پھر اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو آپ لے آئیں، ہم بھی دیکھ لیں گے کون سا عذاب آتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اونٹنی کی خاصیت، بہت سی خاصیتیں تھیں، ایک خاصیت یہ تھی، ایک دن کے تالاب کا اگرچہ وہ پانی پی جاتی تھی، مگر اس کی عادت یہ تھی کہ وہ دودھ دیتی تھی، پوری بستی والوں کو اس کا دودھ کافی ہوتا تھا۔ ہر گھر کے سامنے صبح، سامنے گھر کے جا کے کھڑی ہو جاتی، گھر والے اپنے اپنے دودھ کے برتن جتنے چاہتے بھرتے، جب وہ بھر لیتے اونٹنی پھر اگلے گھر میں جاتی، وہ بھر لیتے پھر اگلے گھر میں جاتی، یوں ہی شام کو بھی اونٹنی کرتی تھی، گھر گھر جا کر دودھ دیتی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے معجزے کی اونٹنی ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال انہوں نے اس کو قتل کیا، تو پھر حضرت صالح علیہ السلام کا کہنا انہوں نے نہ مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پہ عذاب یوں آیا کہ ایک سخت قسم کی چنگاڑ، زور کی چیخ کی آواز آئی، پھر اس کے بعد زلزلہ آیا اور وہ ساری زمین ان کی تہس نہس الٹ پلٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی، اور حضرت صالح علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کے کسی دوسری بستی میں تشریف لے گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، آپ کی قوم قوم عاد تھی، ان کو بھی آپ نے دین کی تبلیغ کی، اللہ کی توحید کی تبلیغ کی، مگر نہیں مانے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو ڈرو، اللہ کا عذاب آئے گا، یہ نہیں مانے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ اللہ کا عذاب اس طرح ان پہ آنا شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی، زمینیں خشک ہوگی، فصلیں ہو نہیں رہی، 3 سال تک بارش رکی رہی، کات سالی ہو گئی۔ اب اس دور میں یہ طریقہ تھا ان لوگوں کا کہ دعا وغیرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ چلے جایا کرتے تھے، وہاں جا کر دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لیا کرتا تھا، اس دور میں اس طرح تھا۔ ہود علیہ السلام کی قوم کے بھی کچھ لوگ تیار ہوئے کہ خانہ کعبہ میں جا کے دعا کرتے ہیں، تو انہوں نے جب وہاں جا کر دعا کی تو ان کے ساتھ مرثد نامی ایک مومن بھی تھے جو ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، مگر انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ تو جب یہ خانہ کعبہ میں جا کر یہ لوگ دعا کرنے لگے تو مرثد نامی جو مومن تھے انہوں نے ان سے کہا ہے میری قوم کے لوگوں،
تم جتنی مرضی دعائیں کر لو، جب تک تم ہود علیہ السلام پہ ایمان نہیں لاؤ گے اللہ تم پہ مہربانی نہیں فرمائے گا۔ انہوں نے سنا کہ یہ وہ شخص ہے، انہوں نے مارا پیٹا اور اپنے سے الگ کر دیا، بھگا دیا۔ اب بیٹھے جو خانہ کعبہ کے پاس دعائیں کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ 3 رنگ کے بادل نمودار کیے، سفید، کالا اور سرخ، اور غیب سے آواز آئی ان بادلوں میں سے جو تمہیں پسند ہے لے لو۔ انہوں نے کہا ہمیں کالا بادل چاہیے، اس میں سے بارش خوب برستی ہے۔ اب ان کو کیا پتا کہ بارش برسے گی یا کیا، تو یہ کہہ کہ وہ چلے تو کالا بادل پھر قوم سمود کی بستی کی طرف چل پڑا۔ تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، مغرب کی طرف سے ان پہ یہ بادل آئے، اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم دیکھو اللہ کا عذاب آ رہا ہے، توبہ کر لو۔ لیکن انہوں نے کہا کیسا عذاب، یہ تو بارش برسانے والے بادل آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں عذاب آ رہا ہے، کیسا عذاب؟ تو ہود علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود نہیں مانے۔ جب بادل بستی کے اوپر پہنچے تو اچانک ان میں آندھی شروع ہو گئی۔ آندھی اتنی زوردار تھی کہ اونٹ کو سوار سمیت اڑا کے لے جاتی تھی، سبحان اللہ۔ اب لوگ ادھر ادھر دوڑے بھاگے۔ اس وقت انہوں نے چٹانیں کاٹ کاٹ کے، پہاڑ بڑے کاٹ کاٹ کے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، ان کی باقیات اب بھی دنیا میں موجود ہیں، باقیات اب بھی ہیں ان کی، اللہ اکبر۔ اب جا کے اپنے گھروں میں گھسے تو اب رب کا عذاب تھا، پھر رب کا عذاب کہاں چھوڑتا ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے اللہ کے عذاب کا، ہیں جی، اللہ اکبر۔ گھروں میں گھسے تو ہوا نے گھروں سے بھی ان کو گھسیٹ کے نکالا۔ کہتے ہیں 8 دن تک وہ آندھی چلتی رہی اور پورے کا پورا شہر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام وہاں سے ہجرت فرما کے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، اللہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، بدکاری میں مبتلا تھے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، بابل میں رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت فرما کے شام کے شہر میں تشریف لے آئے یہاں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ شام کی ایک بستی میں تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور شہر صدوم آپ کے سپرد کیا، نبوت عطا فرما کے یہ وہاں چلے گئے، تشریف لے گئے شہر صدوم میں۔ تو وہاں کا جو شہر تھا بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اس دور میں لوگ وہاں پہ اس کی شادابی کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دور دور سے لوگ وہاں کی سیر کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور وہاں کی جو بستی کے لوگ تھے ان کی مہمان نوازی کرتے۔ اس دور میں سیاحت کا یہ سلسلہ نہیں تھا جو آج ہے کہ اس سیاحت سے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ اس وقت تو آنے والا مہمان سر پہ بوجھ بن جایا کرتا تھا، مہمان آئے تو اب بستی والوں کو کھلانا پلانا ہے۔ تو آخر کار وہ بستی والے تنگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ ان مہمانوں سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ تو ایک دن شیطان بوڑھے انسان کی شکل میں ان کے سامنے آیا، اس نے کہا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں تو تم ان مہمانوں سے اپنی جان چھڑا لو گے۔ تو انہوں نے کہا کیا طریقہ؟ اس نے کہا جو بھی مہمان آئے تم اس کے ساتھ بدکاری کرو، زبردستی۔ تو اب وہ پہلی دفعہ پھر وہ خود ہی نوجوان سا ایک خوبصورت سا مہمان بن کے آیا اور اس قوم کی بستی والوں سے بدفعلی کروائی، ان کو عادت ڈالی۔ اس کے بعد پھر وہ اس کام میں لگ گئے۔ لوط علیہ السلام انہیں بہت منع فرماتے رہے اس بدفعلی سے، مگر وہ قوم جب بگڑ جاتی ہے جی پھر سنورنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آخر کار حد سے گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ چند فرشتوں کو بھیجا، وہ بھی انسانی شکل میں خوبصورت مہمانوں کی شکل میں آئے، لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ تو قوم کو پتہ چلا تو قوم دوڑتی ہوئی آئی۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو ان مہمانوں کے معاملے میں۔ تو انہوں نے بڑا زور زبردستی کی، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی انہیں چھوڑ دیجئے، آنے دیجئے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی بستی چھوڑ کے اپنے گھر والوں کو لے کے بستی سے باہر نکل جائیں، پلٹ کے پیچھے کوئی بھی نہ دیکھے۔ لوط علیہ السلام اپنی اولاد کو، گھر والوں کو لے کے باہر تشریف لے گئے بستی سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی وہ قوم کی 5 بستیاں تھیں، 5 کو زمین کے نیچے سے اپنے پروں پہ اٹھایا اور آسمان تک بلند کیا، پھر وہاں سے الٹ کر پلٹا نیچے، اللہ اکبر۔
جبریل علیہ السلام نے ان 5 بستیوں کو اٹھا کر الٹ کر نیچے پلٹا. اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ پتھروں کی بارش بھی برسائی. یوں ساری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر ڈالا. غزوہ تبوک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ اس راستے سے گزرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معاف کیجیے گا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی بستیوں سے جب گزرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہاں کا کوئی بھی پانی نہ پیے اور اس شہر میں بستی میں داخل بھی نہ ہو، جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ کی عذاب والی جگہ سے بھی ڈرنا چاہیے. اللہ اکبر. زمین میں اگر کوئی بہترین جگہ ہے بیٹھنے کے لیے، پرامن جگہ، وہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. سبحان اللہ. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں کثرت سے اس جگہ میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آمین. الحمدللہ رب